میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی تھی کہ شاید ہم دیکھ لیں گے، جو کہ بالکل غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد جب ہمیں لے کے گئے ہیں، اس وقت جب ہم گئے ہیں تو ایک دم سے ابرپٹ میٹنگ تھوڑی ختم ہوئی. یہ سارے ہم نے کہا جلدی اور لوگ ویٹ کریں. پرائم منسٹر کو میسج ملا ہے کہ ان کی کان میں کوئی میسج ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جانا ہے. ان کو اسکارٹ کر کے ایک سائڈ پہ لے گئے ہیں. ہم لوگوں کو وہ اسکارٹ کر کے الگ کمرے میں لے آئے، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں جہاں سے ہم نے بیپ پڑھ دیا ہے. اینڈ وی تھاٹ اپنے نظر میں کہ شاید اب ہمیں وہ بریفنگ دیں گے لیٹر کے بارے میں، تو ہم جرنلسٹ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگوں کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے فار ویورز اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ آپ کی ایک پہلے ملاقات ان سے ہوئی ہے جس میں ساری ڈسکشن ہوئی ہے. آپ کو لگا ہے کہ شاید وہ لیٹر وہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو، وہ پھر ان کا مین ویل کو میٹنگ آگے اٹھ کر اندر چلے گئے، آپ کو کمرے میں بٹھایا گیا سب لوگوں کو. تو آپ لوگ اس امپریشن میں تھے کہ ابھی پرائم منسٹر واپس آئیں گے اور واپس آ کے پھر دکھائیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر واپس نہیں آئے ملنے. اس کے بعد پرائم منسٹر واپس نہیں آیا. اس کے بعد کہ جب مجھے آفس سے پینک کالز آنا شروع ہو گئی، میں نے پہلے ان کو کہا کہ بھی مجھے اپنا ارشد شریف صاحب بھی تھے وہاں، ارشد شریف صاحب کے پاس بھی فون تھا، وہ بیپ پر دے رہے تھے. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ یہ فون لے آئے تو میں بھی پھر آپ کو پتہ سیکیورٹی کا وہ لے لیتے ہیں. تو میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی. جس تک میں باہر گئی ہوں، وہ جو میں آپ کو کہی ہوں میں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، وہ اس وقت تھا کہ ایک تھوڑی سی مجھے تھوڑے سے لگا کہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ضرور ہے. اب پتہ نہیں کیا تھی کہ نہیں تھی. اچھا، کوئی ہیلی کاپٹر کی جو باتیں ہو رہی، کوئی ہیلی کاپٹر کا شور بھی سنا؟ میں نے بالکل نہیں سنا، بالکل نہیں سنا. ٹو بی آنیسٹ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا تھا جو باہر تھے انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، بٹ ہی تھاٹ کہ انہوں نے کوئی سنی ہے آواز ہیلی کاپٹر کی. لیکن جب میں نے پی ایم ہاؤس سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹر جس وقت گئے ہیں تو وہ اس وقت کی آواز سنی ہوگی انہوں نے. تو یہ انہوں نے بتایا وہاں سے. لیکن جب میں نے پھر ان سے پوچھا پرائم منسٹر کہاں ہیں، اب سارے جرنلسٹ ہیں ہم پوچھتے تو ہیں. جب باہر میں گئی ہوں اپنے بیگ اور چیزیں لے کر آئی ہوں تو آئی آسک، تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، کوئی مجھے کہ ہمیں نہیں پتا کدھر ہیں. تو میں نے سوچا مجھے نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے، سیکیورٹی ہے. پھر جس وقت میں بیپ پر گئی تھی، میں کیونکہ ذرا الگ کمرے میں آ گئی، ایک تو وہ کمرہ تھا، تو دیر واز دس ڈفرینٹ روم جو کھلا تھا. میں وہاں جا کے بیٹھ گئی بیپ پر دینے کے لیے اپنے آفس کو. تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہی ہے. اس وقت میں نے شہباز گل صاحب کو آتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرا خیال تھا مجھے شاید یہ کہنے آئے ہیں کچھ سم تھنگ کہ آپ لیٹر آ گیا ہے یا واٹ ایور، بٹ ہی لیفٹ. نہیں، آپ اس وقت اکیلے تھے؟ میں اس وقت اکیلی تھی اس کمرے میں. لیٹر کا آپ ویٹ کر رہے تھے کہ لیٹر وہ ساتھ والے کمرے میں تھے سب لوگ. اچھا، ہمیں یہ بھی بیچ میں کہا گیا کہ آپ لوگ ابھی جائیں، صبح آ جائے گا لیٹر. اور جب ہمیں بھیجا گیا ہے تو وہ بھی obviously they had to vacate us کیونکہ انہوں نے سب کی گاڑیاں بلوا کے ریڈی کروا دی تھیں. That was 12. اس وقت تک ہم نے وہیں پہ بیٹھ کے دیکھا ہے کہ اسپیکر نے ریزائن کر دیا ہے. اس سے پہلے علی زیدی صاحب آئے ہیں. علی زیدی صاحب نے آ کے ہم سب کہہ رہے تھے انفارمیشن دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اسپیکر کو لیٹر پہنچ گیا ہے. ہی ٹولڈ اس یہ والا لیٹر جو ہے، ہاں یہ وہاں اسپیکر کے پاس پہنچ گیا، اور اسپیکر اب اناؤنس کریں گے کہ چیمبر میں آ کر میرے ساتھ دیکھ لیں سب لوگ. یہ بھی دیکھ لیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور باقی جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے چیمبر پہ آ کے. رؤف صاحب دے ور کلیئرلی سیئنگ کہ ہم لیٹر دکھانے لگے ہیں. اچا، تو اٹ واز دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور یہ اینڈ میں نے ان سے پوچھا جو ایک آئی تھنک ملٹری آفیسر ہی تھے، ان سے میں نے کہا کہ ہمیں لیٹر دکھائیں گے. انہوں نے کہا آج میڈم آپ کو دکھاتے ہیں. پر مجھے اب لگتا ہے کہ دے تھاٹ کہ آخری سیکنڈ ہم نہیں دکھائیں گے. دے واز کلیئر، ہم نہیں لگ رہا تھا کہ دکھائیں گے. اٹ واز obviously something absolutely secret, تو they were not going to show us. اچھا، لاسٹلی آپ نے بڑی انتہائی میں I must say you have very وہ کہتے ہیں engaging style to narrate the story. It was a historical day. So we saw، ہم سب نے اکٹھا دیکھا جب اسپیکر نے ریزائن کیا وہاں پہ. اور میں نے وہاں کے لوگوں کے ریئیکشن بھی دیکھے ہیں. کافی لوگ کیا ریئیکشن؟ شاک تھے. everyone was shocked. اس میں کون everyone تھے؟ مطلب وہ تو ان کے جرنلسٹ I think were shocked also in a way کہ یہ کوئی، ہمیں تو یہی پتا تھا نا کہ ابھی وہ ان کہیں گے کہ آ کے دیکھ لیں آپ چیمبر میں. لیکن جب ریزائن کیا تو کچھ لوگوں کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ گیم اوور ہے، کوئک رسپانسز جیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد جس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں اور اب ایاز صادق چیئر کریں گے، تو obviously then we knew کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. So we were at the Prime Minister House جب یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں پر، وہیں سے ہم نے ٹرانسمیشن بھی وہیں سے کی. اس کے بعد جب آ گئے ہیں ایاز صادق صاحب وہاں، اس وقت تک ہم تھے. پھر اس کے بعد لاسٹلی جو بی بی سی کی سٹوری آئی ہے جس میں ساری ڈرامیٹک چیزیں بتائی گئی، آپ لوگ تو سین پہ موجود تھے 12 بجے تک، جو بتا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی ہیلی کاپٹر کی آواز بھی نہیں سنی، کسی کو آتے جاتے بھی نہیں دیکھا، کوئی فوجی بھی نہیں ہے، کوئی سویلین بھی نہیں ہے. تو اسٹوری جو ہے آپ کا کیا ریئیکشن؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج جنرل بابر صاحب نے بڑا سختی سے کہا کہ جنرل صاحب جو ہیں باجوہ صاحب وہ اپنے گھر میں تھے یا اپنے اس پہ ہاؤس پہ تھے یا آرمی ہاؤس میں.
تو آپ کا کیا ہے کہ آپ اس سٹوری کو کیسے ویو کرتی ہیں؟ میں نے جی بالکل آخری گھنٹوں میں وہ لکھا بی بی سی نے، اینڈ بی بی سی کا کوئی رپورٹر وہاں موجود نہیں تھا، تو آبویسلی انہوں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا ہوگا یا کسی سے انفارمیشن پہ ریلائی کیا ہوگا. اس میں کچھ باتیں جو ہیں، مثلا انہوں نے یہ لکھا کہ جرنلسٹ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ غلط انفارمیشن ہے کیونکہ ہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کافی اس میں باتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں یہ والی ڈیٹیل بھی غلط تھی. پھر جو انہوں نے کہا کہ 2 شخصیات آئی ہیں، اب دیکھیں ہم وہاں سارا وقت تو نہیں تھے، there was a certain time، تو اگر کوئی آئی ہیں تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا. میں نے بعد میں بہت کوشش کی ہے جاننے کی لوگوں سے، تو کوئی نہیں مانتا کہ کوئی آئی ہیں. ہیلی کاپٹر کی آواز کا میں نے آپ کو بتایا بیکاز میرے ساتھ باہر کھڑے تھے ہمارے ڈرائیور، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سنی آواز. اب دس از ہز اکاؤنٹ، تو ایز اے جرنلسٹ obviously I can't verify it. تو لیکن وہ پرائم منسٹر جس سے گئے، یہ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میرے جانے کی جس تک میں جا رہی تھی آفس کی طرف، اس وقت میں نے فیصل جاوید کی ٹویٹ دیکھی ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو سی آف کیا ہے اور وہ سر اٹھا کے گئے ہیں آپ نے. تو مجھے کافی عجیب یہ بات لگی تھی کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ the prime minister left. This was a bit surprising. آپ سمجھتے ہیں ہسٹوریکل مومنٹ ہے، مطلب that's very surprising twisting the story. آپ لوگ وہیں پہ تھے اور آپ لوگوں یہ اس انتظار میں تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے واپس آنا ہے، آپ سے لیٹر دکھانے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے کوائٹلی وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر کے واپس آنے کا تو ہمیں پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، بزی ہیں. بیٹھے تھے یا ہم سب ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے جن کے وہاں پہ ان سے ملنے؟ جی سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جب یہ ریزگنیشن والی بات ہو گئی ہے تو سب نے وہیں سے بیپرز دے رہے تھے، سب لوگ دے رہے تھے، اپنے آفیسز میں بات کر رہے تھے، ٹکرز چل رہے تھے. ایک ان کی ایک سٹاف وہاں پہ تھے، ان کی آبزرویشن بتا سکتی ہوں میں آپ کو کہ اتنا کچھ آ رہا ہے، انفارمیشن اتنی آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کچھ ہوگا. یہ somebody said that over there. تو but I think nobody anticipated. حالانکہ سب کو پتا تھا یہ ہوگا, but that moment. ایک اور پرائم منسٹر کی ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی. وہ انہوں نے کہا جب ان کو بتایا گیا کہ دیکھیں ابھی آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے ناراض ہیں, آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہے, اپوزیشن آپ سے پہلے ہی ناراض ہے, الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے, چیف جسٹس نے صاف آپ کو کہہ دیا ہے, اور نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ٹو ریسکیو یو, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو پھر اب اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس وقت پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے, جو وہ بات تھی, he said it as a joke, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو دو دفعہ انہوں نے کہا, تو we were just quiet the way he said, کوئی رہ تو سارے میرے خلاف ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے it's time, یہ ضرور انہوں نے کہا تھا, لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ it was time to go. It was literally کہتے یہ ہیں کہ پینک بٹن جو دبا ہے نا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب پروسیڈنگ کا سنا گیا ہے کہ کھل گئی ہے, اس وقت پینک بٹن کھلا ہے. پرزنر کی وہ جو آئی ہے وین آئی ہے کہ اس کے شاید کیبنٹ کے منسٹر بھی گرفتار ہوں گے اور شاید پرائم منسٹر بھی ہوں گے, تو انہیں عدالت میں. تو سننے میں یہ آ رہا ہے جو کچھ بتائی گئی بات کہ اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان اور دیگر جو وزیر وغیرہ ہیں پھر دے گاٹ سیریس کہ نو اٹس ٹائم ٹو گو, رادر دین کہ ہم سارے گرفتار ہوں یا تو انہیں عدالت لگے یا کل کو ڈسکوالیفائی ہوں. از اٹ ٹرو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پینک بٹن وہاں سے دبایا گیا, فیصلہ کیا گیا ہے کہ بس اب کافی ہو گیا, مزید جو ہے نا ریڈ لائن کراس نہیں کرنا؟ مجھے یہ لگا کہ جس وقت علی زیدی صاحب نے آ کے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اسپیکر, یہ اگین میرا اوپینین ہے, سو اٹس ناٹ نیوز, کہ ہم نے اسپیکر کو بھجوا دیا ہے, ہی لکڈ ویری ورڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مومنٹ تھا. اب یہ اگین سب کو جس وقت ہم وہاں بیٹھے تھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایکچولی ابھی ختم ہی ہو جائے گا سارا معاملہ. دی وے یہ بات چیت ہو رہی تھی, یہ پتا چلا تھا کہ ہی نوز کہ میں نے جانا ہے اور میں نے آگے کیا کرنا ہے, ریزائن کرنا ہے, میں نے بیٹھنا نہیں ہے کسی کے ساتھ, اس کو ماننا نہیں ہے, میں نے جلسے کرنے ہیں, یہ سارا پلان ان کا ریڈی تھا. لیکن لیونگ ہو سکتا ہے, بٹ دین یو نیور نو. سو آپ کے لیے جیسے مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے لیے شاک تھا جب آپ کو پتا چلا, تو لگتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی ٹیم کے لیے بھی یہ بہت بڑا شاک تھا کہ ناؤ دے آر لیونگ اپنا پورا وہ جو ان کا پلان تھی اگلے ہفتے کے کرنے کی, تو ان کا مطلب ان کے لیے بھی شاک تھا جو لگ رہا ہے چیزیں, انلیس کہ انہوں نے ہم نے ایک تاثر دیا تھا اور وہ دل میں جانتے تھے کہ ہم جانتے ہیں. یہ بات ان سے پوچھی گئی اگین کہ آپ کی پیکنگ ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے, میں ایک ڈائری لے کر آتا ہوں اور ڈائری میں اپنی لے کے چلا جاؤں گا, یہ انہوں نے کہا تھا. اور بعد میں کسی نے رپورٹ کیا کہ وہ ڈائری لے کر گئے ہیں اپنی. ان کی آئی تھی پکچر بھی آئی تھی, ٹویٹ کی تھی. بہت شکریہ آپ کا فریہ, تھینک یو ویری مچ.
अगर ग्रेट कम्युनिकेटर आई मस्ट से, वेरी आर्टिकुलेट एंड अ गुड स्टोरी टेलर. आप अपने मेरा ख्याल है अपने उन भांजों भतीजों उनकी ना यू माइट बी वेरी फेवरेट वन के आप अच्छे तरीके से यू कैन उसको क्या कर नरेट द स्टोरीज एंड द हैपनिंग एंड द डेवलपमेंट. आपको मैं अगेन इन फ्यूचर भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. एंड आई मस्ट से यू आर विटनेस टू हिस्ट्री. ये जितने भी जर्नलिस्ट हमारे दोस्त वहाँ पे मुझे